ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے $320 ملین کی منظوری دے دی۔ یہ رقم خیبر پختونخوا کے صوبے میں سڑکوں کی بحالی کے لیے استعمال ہوگی۔ اعلامیے کے مطابق 900 کلومیٹر سڑکیں دیہاتی علاقوں میں بنائی جائیں گی۔ منصوبے کی کامیابی سے خیبر پختونخوا میں ٹرانسپورٹ کی لاگت کم ہو جائے گی۔ دوسری جانب IMF ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 25 ستمبر کو طلب۔ ڈائریکٹر کمیونیکیشن IMF جولی کوزیک کا کہنا ہے کہ بورڈ اجلاس میں پاکستان کے لیے قرض پروگرام کی منظوری کا جائزہ لیا جائے گا۔ پاکستان کے لیے قرض پروگرام کی منظوری بھی متوقع ہے۔ پاکستان نے ترقیاتی شراکت داروں سے درکار ضروری مالی یقین دہانیاں حاصل کر لیں۔ IMF سے معاملات خوش اسلوبی سے طے پا گئے۔ وزیر خزانہ بورڈ اجلاس میں قرض منظوری کی لیے پر امید، کہا IMF پروگرام میں مزید کوئی رکاوٹ نہیں۔ اجلاس میں پاکستان اپنا کیس پیش کرے گا۔ پاکستان نے تمام مالی یقین دہانیاں حاصل کر لی۔ معیشت استحکام کے بعد ترقی کی جانب گامزن ہے۔ پالیسی ریٹ میں کمی سے سرمایہ کاری اور کاروباری سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا۔ مہنگائی کی شرح میں بھی مسلسل کمی سے عوام کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پالیسی ریٹ میں 2% کمی کا خیر مقدم۔ کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا، دعا ہے مہنگائی کی طرح شرح سود بھی سنگل ڈیجٹ پر آ جائے۔ پالیسی ریٹ میں کمی سے سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا۔ IMF سے اچھے طریقے سے بات آگے بڑھ رہی ہے۔ معیشت کی گروتھ کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گے۔ قرضوں سے جان چھڑانی ہے، اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی IMF کے مثبت رد عمل کو معاشی ترقی کے لیے خوش آئند قرار دے دیا۔ مریم نواز نے کہا، پاکستان کی معیشت بلند پرواز کے لیے ٹیک آف پوزیشن میں آ چکی ہے۔ مساک پارلیمنٹ کمیٹی کا اجلاس آج پھر 12 بجے ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان اور عمر ایوب کو کمیٹی کا ممبر بنا دیا گیا۔ پہلی بیٹھک گیلے شکووں کی نظر ہو گئی۔ خورشید شاہ کی زیر صدارت اجلاس میں خواجہ آصف اور PTI قیادت میں تلخ جملوں کا تبادلہ۔ خواجہ آصف نے کہا، وہ یہاں مجرم بننے کے لیے نہیں آئے۔ نواز شریف نے بیمار بیوی سے بات کرانے کے لیے منتیں کی لیکن بات نہیں کرائی گئی۔ اٹھ کر جانے پر خواجہ آصف کو روک لیا گیا تھا۔ PTI کے گرفتار ارکان اسمبلی کے جسمانی ریمانڈ کا فیصلہ معطل۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عبوری حکم جاری کر دیا۔ سماعت آج پھر ہوگی۔ پروسیکیوٹر جنرل نے کہا، جسمانی ریمانڈ کا فیصلہ معطل کرنے سے برا تاثر جائے گا۔ وکیل درخواست گزار نے کہا، ٹرائل عدالت نے اپنے آرڈر میں ریمانڈ کی کوئی وجوہات نہیں لکھی۔ دوسری جانب پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر سے گرفتاری کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ زین قریشی کی درخواست اعتراضات کے ساتھ آج سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس آج ہوگا۔ اجلاس میں جوڈیشل کمیشن پاکستان رولز 2024 پر غور ہوگا۔ اجلاس میں اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی تقرری کے رولز کا جائزہ لیا جائے گا۔ اجلاس میں سینئر ترین ججز، وزیر قانون، اٹارنی جنرل اور نمائندہ پاکستان بار شریک ہوں گے۔ وفاقی حکومت جرگہ تشکیل دے کر افغانستان سے بات چیت کرے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے علاقائی امن پاکستان اور افغانستان دونوں کے مفاد میں قرار دے دیا۔ پشاور میں تعینات افغان قونصل جنرل سے ملاقات میں درپیش مسائل پر گفتگو۔ تجارت، علاقائی امن و استحکام پر بھی تبادلہ خیال۔ کہا، دہشت گردی کے خلاف جنگ کے باعث دونوں اطراف کے لوگ مشکلات کا شکار ہیں۔ امن کے لیے سنجیدہ کوششیں کرنی ہوگی۔ افغان قونصل جنرل کی بھی تائید، بولے ترقی کے لیے امن و امان بنیادی ضرورت ہے۔ مہاجرین کی مہمان نوازی پر پاکستان سے اظہار تشکر۔ علی امین گنڈاپور خلاف آئین کوئی اقدام کریں گے تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ رہنما مسلم لیگ نون رانا ثناء اللہ کہتے ہیں، وزیر اعلیٰ کہے کہ خود افغانستان سے بات کروں گا تو آئین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ مزید کہا، ججز کی مدت ملازمت میں اضافے سے متعلق آئینی ترمیم پر حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ آئینی ترمیم کے لیے اسمبلی میں نمبرز پورے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے خیبر پختونخوا میں ریاستی ریٹ پر سوالات اٹھا دیے۔ قومی اسمبلی اجلاس میں گفتگو کے دوران کہا، KP پولیس نے فرض کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔
کئی شہریوں میں دھرنے چل رہے ہیں۔ حکومت پولیس کے مطالبات حل کرے۔ مولانا فضل الرحمان نے اداروں میں ایکسٹینشن کا عمل بھی غلط قرار دے دیا۔ کہا ادارے اور اداروں کے بڑے اپنی ایکسٹینشن کی فکر میں ہیں۔ ہم کہاں کھڑے ہیں، کیوں احساس نہیں کر رہے؟ بات کرو تو توہین عدالت کا مقدمہ بن جاتا ہے۔ سی ٹی ڈی کی ڈیرہ غازی خان میں کوئٹہ روڈ پر کارروائی۔ فتنہ الخوارج کے 2 دہشت گرد ہلاک، 2 فرار۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق دہشت گردوں کے ٹھکانوں سے دستی بم، اسلحہ اور بارودی مواد برآمد۔ دہشت گرد حساس تنصیبات پر حملوں کی منصوبہ بندی مکمل کر چکے تھے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں سی ٹی ڈی پنجاب نے ہمیشہ فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا۔ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے سی ٹی ڈی پنجاب ہراول دستہ ہے۔ سکھر روہڑی ریلوے اسٹیشن کے قریب سر سید ایکسپریس کی 3 بوگیاں پٹری سے اترنے کا واقعہ۔ 3 گھنٹے بعد معطل، اب ٹریک کو عارضی طور پر بحال کر دیا گیا۔ متاثرہ ٹرین میں 3 نئی بوگیاں جوڑ کر منزل کی جانب روانہ کر دیا گیا۔ ایس آئی ایف سی کی کاوشوں سے عالمی منڈی کا پاکستانی مصنوعات پر اعتماد بحال۔ جولائی 2024 میں امریکہ کو کی گئی برآمدات 476.17 ملین ڈالر رہیں، جو پچھلے سال اسی ماہ کی نسبت 7.26% زیادہ ہیں۔ متحدہ عرب امارات ملین ڈالر کی پاکستانی برآمدات کے باعث گزشتہ سال کی نسبت 7.74% اضافے کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہا۔ سمگلنگ کی مؤثر روک تھام کے باعث افغانستان کی برآمدات پچھلے سال جولائی میں 46.262 بلین ڈالر سے بڑھ کر 88.65 ملین ڈالر ہو گئیں۔ دیگر برآمداتی مراکز میں جرمنی، ہالینڈ، اٹلی، اسپین، سعودی عرب، ترکیہ جیسے السلام علیکم، 92 نیوز کے ساتھ میں ہوں بشرا رشید۔ ہیڈ لائنز اپنے جانی خبر آپ کو دیں۔ لاہور عسکری ٹاور حملہ اور جلاؤ گھیراؤ کا مقدمہ۔ تحریک انصاف کے 17 رہنماؤں کی عبوری ضمانت میں 8 اکتوبر تک توسیع۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے اسد عمر کی حاضری معافی کی درخواست منظور کی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، اعظم سواتی اور دیگر رہنما عدالت میں پیش ہوئے۔ آپ کو بتا رہے ہیں لاہور عسکری ٹاور حملہ اور جلاؤ گھیراؤ کا مقدمہ۔ تحریک انصاف کے 17 رہنماؤں کی عبوری ضمانت میں 8 اکتوبر تک توسیع کر دی گئی ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے اسد عمر کی حاضری معافی کی درخواست منظور کی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، اعظم سواتی اور دیگر رہنما عدالت میں پیش ہوئے۔